مقامی خبر یعنی کہ میری اور آپ کی خبر، اس خبر کو عوام تک پہنچانے میں کیا چیلنجز کا سامنا ہونا چاہیے؟ بالکل، صحافیوں کو اس میں بھی بہت سے چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے، اور اس پر روشنی ڈالیں گے ہمارے پہلے گیسٹ اشرف صاحب، اور وہ ہمیں اس حوالے سے آگاہ کریں گے۔ بہت شکریہ گرینوچ یونیورسٹی اور فیڈرل اردو یونیورسٹی کا جنہوں نے یہ کانفرنس انٹرنیشنل کانفرنس کا انعقاد کیا اور ہمیں یہاں مدعو کیا۔ یہ ٹاپک جو مجھے دیا گیا ہے مقامی خبریں اور میڈیا کا جو اس میں کردار ہے، میں جو چیلنجز مقامی خبریں یا جو نیشنل خبریں ہیں ان کے حوالے سے میں بات کرنا چاہوں گا، اور وہ باتیں کرنا چاہوں گا جو آپ لوگ اخبارات میں نہ پڑھ سکتے ہیں نہ ٹی وی پہ دیکھ سکتے ہیں، جو میرے اپنے ایکسپیرینسز ہیں کہ نیوز گیدرنگ میں ہم کس طرح سے ہمیں کیا کیا چیلنجز کا سامنا کرنا پڑتا ہے مقامی خبریں کرنے کا۔ ڈاکٹر عرفان نے ابھی بہت زیادہ جو ہے ایک لمبی لسٹ رکھی میڈیا کی کارکردگی کے خلاف کہ وہ کس طرح کی خبریں دیتے ہیں، اور لیکن میں صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ وہ چیلنجز جو وہ فیس کر رہے ہوتے ہیں وہ آپ لوگوں کے سامنے نہیں آتے، اور وہ ان کو لمٹ کرتا ہے اپنی خبریں فائل کرنے پہ۔ میں ایک کتاب پڑھ رہا تھا، اس کا وہ ایک ریسرچ بک ہے بیسیکلی، اور ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر فاروق سلیریا، لمس میں آج کل وہ پڑھاتے ہیں، لیکن انہوں نے نیچے کر دوں وہ انگلش یونیورسٹی کے لیے انہوں نے ریسرچ کی تھی، اور اس کا نام ہے میڈیا امپیریلزم ان انڈیا اینڈ پاکستان۔ دیٹ از ریسرچ بک، تھیسس ہے، اور اس کے جو کنٹینٹس ہیں وہ انڈینائبل ہیں، اس کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اور اس کی آتھینٹسٹی کی ایک جو واضح مثال ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان میں وہ کتاب بین ہے، یہاں پہ اویلیبل نہیں ہوگی، ہم نے کہیں سے فوٹو کاپی وغیرہ اور اس سے جمع کر کے ہم نے پڑھی، تو اس میں ایک چیز جو بڑی واضح ہے، جو ہم یہاں پہ ہمیں جرنلسٹوں کو، ورکنگ جرنلسٹوں کو جو نظر آتی ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستانی جو میڈیا ہے وہ بہت شدید سینسرشپ کے زد میں ہے، ہمیشہ رہا ہے، لیکن آج کل جو جس طرح کا ہائبرڈ رجیم ہے اس میں اس کا ایک بہت ہی ایک شدید قسم کی ہمیں سینسرشپ کا سامنا ہوتا ہے، اور ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ کون سی خبر پہ جو لوگ ہیں وہ اس سے ناراض ہو جائیں گے اور کون سی خبر ان کو پسند آئے گی، اور اس سے ایک ہماری ایک سائیکلوجی بھی ڈیولپ ہو گئی ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود بھی سینسر کرتے ہیں کہ کن چیزوں کو سینسر کیا جائے، خود ہی ہم سیلف سینسرشپ کی طرف جو ہے بہت زیادہ مائل ہو گئے ہیں۔ میں اس کتاب کے جو مندرجات ہیں اس کے میں حوالے دیتے ہوئے ایک آپ کو بات کروں گا کہ یہ 89 میں 1989 میں جب کارگل وار کا یہ واقعہ ہوا، آپ لوگوں نے پڑھا ہوگا، اس کے بارے میں جانتے ہوں گے، تو اس میں ہماری جو فوجی لیڈرشپ تھی، قیادت تھی، وہ ٹاپ براس، انہوں نے اس کے بعد ایک اجلاس بلایا، اور اس کو کافی، یہ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے، یہ کوئی سنی سنائی یا ہیر سے کی بات نہیں ہے، اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ ان کے اجلاس ہوئے کئی کہ ان کی وجوہات جاننے کے لیے کہ ہمیں جو کارگل میں ان کے بقول وہ گراؤنڈ پہ تو جیت گئے تھے لیکن میڈیا میں وہ جنگ ہار گئے، تو میڈیا کو کس طرح سے جو ہے میڈیا کی اس ہار کو اور میڈیا کو کس طرح سے انفلوئنس کیا جائے، اس کے حوالے سے ایک اسٹریٹجی ڈیولپ ہوئی، اور اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ 89 کے بعد ارلی 90s میں اور 2000 میں پھر ٹیلی ویژن کی، میں سال غلط لے رہا ہوں، 89 نہیں، 99 یہ سال ہے، اس کے بعد ٹیلی ویژن کی جو ہے ایک بھرمار ہوئی ہمارے یہاں، اور وہ ٹیلی ویژن چینل بہت ایک چینج کا جو ہے ایک بڑی اچھا وہ لگا کہ ہاں یہ چینج آ گیا پاکستان کے میڈیا میں، جو کنونشنل پرنٹ میڈیا تھا اس کی لمیٹیشن تھی، اور ٹیلی ویژن آ گئے، اس پہ کلرفل اینکرز اور اینالسٹ، لیکن بدقسمتی سے ہوا یہ
کہ ان چینلز پہ وہی لوگ زیادہ ان کا انفلوئنس ہے جو لوگ پلانٹ کیے گئے، جن لوگوں کو ہاربر کیا گیا تھرو دا کوارٹر، جو سمجھتے تھے کہ یہ میڈیا جو ہے، میں بار بار نام نہیں لے رہا ہوں اس ادارے کا اسی وجہ سے کہ میں خود سینسرشپ کر رہا ہوں اپنے آپ کو. تو یہ جو ہے وہ ادارے جو ہے ان لوگوں نے ٹیلی ویژن پہ اس طرح سے کر لیا. آج بھی ایک مطلب یہ کوئی کہتا نہیں ہے، نہ کہیں لکھا جاتا ہے، لیکن ہر ٹی وی چینل کو، اور اسپیشلی جو بڑے ٹی وی چینلز ہیں، بڑے ادارے ہیں، ان کو روزانہ ایک ادارے کو جس کو ہم ISPR کہتے ہیں یا اس سے منسلک ادارے ہیں، وہ روزانہ 5-6 خبروں کی ایڈوائس انہیں بھیجتے ہیں کہ یہ خبر چلنی چاہیے اور یہ خبر نہیں چلنی چاہیے. یہ میں نے ایک اسٹوری جو آلریڈی پبلش ہے کہ انٹرنیشنل انڈیکس ہے سینسرشپ کا، اس میں چھپی ہے یہ اسٹوری. تو یہ ہمارا حال ہے. تو ہم کس طرح سے جو ہے چیزوں کو لوگوں کو بتائیں، ان کو اویئرنیس ان کو دیں کہ آپ کے رائٹس کیا ہیں. دیکھیے ہم یہاں پہ بات ہوئی، میسیجز بھی VC کے میں نے سنے کہ میڈیا کو ریسپانسبلٹی، رائٹس کی تو بات کرتے ہیں لیکن ریسپانسبلٹی کے ساتھ. میڈیا کی ریسپانسبلٹی میڈیا ہی فکس کرے گا. میڈیا کی ریسپانسبلٹی فوج یا وزیر اعظم یا منسٹری وہ تو فکس نہیں کرے گی، میڈیا کے اپنے ہی لوگ کریں گے. لیکن اس کو قطعی طور پہ بالکل ختم کر دیا گیا ہے. میڈیا کی ریسپانسبلٹی، اس کے رائٹس، اس کی ساری چیزیں ساری ریگولیٹڈ ہو گئی ہیں. تو اس ریگولیٹڈ رجیم میں لوگوں تک صحیح بات پہنچانا بڑا ایک مشکل کام ہے. ایک واقعہ میں ریسپانسبلٹی کے حوالے سے میں آپ سے شیئر کروں گا. کوئی 2003 یا 4 میں میری ایک ڈپلومیٹ سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات ہوتی تھی ان سے، ایکسچینج آف ویوز ہوتے تھے. یورپین کنٹری کا ایک ملک تھا. تو انہوں نے مجھے ایک ملاقات میں مجھ سے انہوں نے پوچھا کہ جنرل کیانی کو جانتے ہیں آپ؟ تو جنرل کیانی اس وقت کور کمانڈر تھے منگلا کے 2004 میں، اور جنرل مشرف جو ہے اس وقت چھائے ہوئے تھے ملکی افق کی سیاست پہ. تو میں نے کہا میں جانتا ہوں انہیں. تو انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا اور کیا جانتے ہو ان کے بارے میں؟ میں نے کہا بس یہی جانتا ہوں، کور کمانڈر ہیں منگلا کے. اور انہوں نے مجھے کہا کہ اچھا میں اگر آپ کو اسائن کروں کہ آپ جا کے ان کے بارے میں کچھ پتہ کر کے مجھے بتائیں. تو میں ہنسا اور میں نے ان سے کہا کہ دیکھیں یہ جو آپ مجھے کام دے رہے ہیں، اور جرنلزم جو ہے وہ اس کے بارے میں بڑی باریک لائن ہے. یہ جو آپ مجھے کام دے رہے ہیں یہ جاسوسی کا کام ہے، اور یہ میں نہیں کروں گا کبھی. تو ریسپانسبلٹی جو ہے میڈیا، جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے، جو سنجیدہ میڈیا ہے، وہ خود جانتا ہے کہ اس کی ریسپانسبلٹی کیا ہے. مجھے ایک دفعہ جو ہے بلایا گیا اور 3-4 گھنٹے جو ہے ڈیٹینشن میں رکھا گیا. اس کا مقصد یہ تھا کہ آخر میں مجھے انہوں نے یہ میسج دیا کہ آپ PTM کور نہیں کریں گے، پختون تحفظ موومنٹ کو کور نہیں کریں گے. تو آپ نے دیکھا کہ پختون تحفظ موومنٹ کس طرح سے ابھری تھی پاکستان کی سیاست پہ، اور پھر کس طرح سے اس کو سپریس کر دیا گیا. تو سب سے اہم ٹول اس کو سپریس کرنے کا اس کا میڈیا بائیکاٹ تھا. ٹھیک ہے جی. اور میڈیا بائیکاٹ کی وجہ سے وہ موومنٹ جو ہے اب جو اتنی زیادہ کارگر نہیں رہی ہے، حالانکہ وہاں پہ وہ موومنٹ موجود ہے. اسی طرح سے بلوچستان کے بارے میں اگر آپ جاننا چاہیں، بلوچستان کے بارے میں آپ کچھ بھی نہیں جانتے کہ بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے. جب یہ خبریں آتی ہیں کہ اتنے لوگ مر گئے، اتنے مار دیے گئے، تو اس وقت آپ کو پتہ چلتا ہے کہ شاید کچھ ہو رہا ہے. ادروائز وہاں پہ ایکچولی گراؤنڈ پہ کیا صورتحال ہے ہمیں نہیں معلوم. وہ اس کی بھی وجہ یہی ہے کہ اس پہ بھی شدید سینسرشپ ہے. تو جب اس سینسرشپ کے تحت جب آپ کام کرتے ہیں تو آپ مقامی یا نیشنل نیوز کی خبریں آپ کس طرح سے لوگوں کو پہنچائیں گے. تو اس وقت جو ہم لوگ چیلنج فیس کر رہے ہیں وہ سب سے زیادہ یہی ہے کہ اسٹیٹ ریگولیٹڈ میڈیا جو ہے وہ ہمارا، اور اس کی جو پابندیاں ہیں، جو اوپن یا ڈسکریٹ جو بھی چیزیں ہیں وہ اس کو ہم فیس کر رہے ہیں. لیکن ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جو خوشائن بات ہے، وہ کہ میڈیا میں بھی ایک ریزیلینس رہتی ہے. ان تمام پابندیوں کے باوجود جو ہے میڈیا، جو انڈیپینڈنٹ میڈیا ہے وہ ریزیلینٹ رہتا ہے. اور ہمارے یہاں کئی مثالیں، اگر سینکڑوں کے حساب سے پلانٹیڈ لوگ ہیں
تو درجنوں کے حساب سے انڈیپینڈنٹ میڈیا کے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں اپنا, اور وہ اپنی بات رکھتے ہیں میڈیا پہ, اور اگر صحیح طرح سے نہیں کر سکتے, سمبولک بات کرتے. عنبر خیری کی کتاب ہے ابھی اکبر ان ونڈر لینڈ, جو ایک سمبولک چیز ہے, وہ بھی اسی سینسرشپ کو ہائی لائٹ کرتی ہے کہ کس طرح سے سینسرشپ پاکستان میں میڈیا کے لوگوں کو اثر انداز ہوتی ہے. میں ایک کتاب میں نے پڑھی تھی, ایلون ٹافلر ایک جرنلسٹ گزرا ہے, اور 60s میں اس نے یہ کتاب لکھی جو کہ جس کا ٹائٹل تھا فیوچر شاک. وہ یہ کہتا تھا, ایک آبزرویشن اس کی یہ تھی کہ جس طرح سے چینجز آ رہی ہیں ہمارے معاشرے میں ڈیجیٹل ورلڈ کی وجہ سے, آئی ٹی کی وجہ سے, اس نے فور کاسٹ کیا تھا, اور جو چینجز آ رہی ہیں اتنی شاکنگ ہیں کہ لوگ جو ہے ان کو سمجھ نہیں پا رہے. تو یہاں پہ 3 سیٹ آف جو ہے پیپل ہوتے ہیں یا گروپ ہوتے ہیں جو اس کو ریئیکٹ کرتے ہیں, اس چینج کو, اس تبدیلی کو. ایک تو وہ ہے جو بالکل سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ یہ کیا ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ والا گروپ جو ہے یہ سب سے زیادہ کمفرٹیبل ہے کیونکہ اسے پتہ ہی نہیں چل رہا, اور جو ہمارے جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی میرا خیال ہے اسی کا ایک حصہ ہے, اسی گروپ کا حصہ ہے. ایک وہ حصہ ہے جو یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہاں تبدیلی آ رہی ہے, لیکن وہ اس تبدیلی کو پیس کو پکڑ نہیں پا رہے, اس پیس کو. یہ والا گروپ. تیسرا گروپ ہے جو تھرائیو کرے گا, جو چلے گا, وہ یہی ہے کہ جو اس تبدیلی کو سمجھ بھی رہا ہے اور اس تبدیلی کو کیچ اپ بھی کر رہا ہے. تو اب آپ اسٹوڈنٹ ہیں اور ہم سارے جو ہے لرنر ہیں, تو ہم اس چیز کو سمجھیں کہ ہمیں نئی ٹیکنالوجیز, نئے تقاضے جو ہیں اس کے تحت اپنی چیزوں کو رکھنا چاہیے, اس کے تحت آگے بڑھنا چاہیے. آبسلیٹ جو طریقے ہیں میڈیا کو سپریس کرنے کے اور سینسرشپ کے, اب وہ زیادہ کارگر نہیں ہیں سوشل میڈیا کی موجودگی میں, اور جو ہماری جس طرح سے جو وسل بلوور ہیں. تو آئی ہوپ کہ یہ بات ہمارے جو حلقہ اقتدار ہیں وہ سمجھیں کہ یہ چیزیں جو ہے اب زیادہ قابل عمل نہیں رہی ہیں, اور آپ لوگ اس بات کو سمجھیں کہ یہ چیزیں جو آپ جو دیکھتے ہیں میڈیا میں, اس میں بہت کم چیزیں ہیں جو آپ کو حقائق کی طرف لے جاتی ہیں. زیادہ تر جو ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ سے چھپی رہتی ہیں, پس پردہ رہتی ہیں. تو اس پہ آپ ذرا زیادہ دھیان دیجیے. تھینک یو. Thank you so much, Mr. Ashraf Khan, for your valuable insights. Since, sir, you talked about censorship, that reminded me one of my amazing teachers, Mr. Salman Altaf. While I was doing my master's in English literature, in last semester, I remember my assignment was to find any one banned book. Since we belong to literature, we study on books. And it's quite relevant with the topic. And we were amazed کہ ہم وہ بین بک پڑھ کے کیا کریں گے سر. انہوں نے کہا یو آر ان دا لاسٹ سیمسٹر, یو آر ویری مچ ریسپانسبل اینڈ انڈرسٹینڈنگ ناؤ, سو یو ہیو ٹو ریڈ اے بک, either get it from your overseas friends or family, or to purchase it in dollars from any of the international site, but do read any one banned book in Pakistan and do your critical analysis on that, so you know why is it banned, or was it actually supposed to ban or not, just to make a difference and stand out and shine.